تو شیر بھی ان سے ڈرتا تھا، حالانکہ شیر بھی اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ وہ دونوں بہت طاقتور تھے کیونکہ وہ ساتھ رہتے تھے اور ان میں بہت اتفاق تھا۔ جی دادا جی آگے سنائیے۔ جی میرے بچے، سنانے لگا ہوں۔ جنگل میں جو شیر تھا نا، وہ سوچتا تھا کیسے میں دو بیلوں کو کھاؤں، کیونکہ وہ کافی ہٹے کٹے اور طاقتور تھے، اور وہ روز کوئی نہ کوئی بات سوچتا۔ ایک دن اس نے لومڑی سے کہا کہ لومڑی، کیوں نہ تم ان بیلوں کو الگ الگ کرو تاکہ میں ان پہ حملہ کر کے ان کو کھا سکوں۔ لومڑی نے کہا، بادشاہ، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، میں تو ایسے ان کو الگ الگ کر دوں گی۔ شیر نے کہا، اگر تم نے ان کو الگ کر دیا تو میں تمہیں بہت انعام دوں گا۔ واہ دادا جی، بہت مزہ آ رہا ہے، جلدی سے سنائیے۔ جی دادے کی جان، میں بھی سنانے لگا ہوں۔ تو لومڑی نے بیل سے جا کر کہنے لگی کہ اے بیل، تم زیادہ طاقتور ہو اور تمہاری وجہ سے ہی کوئی شیر تمہارے دوست کے قریب بھی نہیں آتا۔ تم زیادہ طاقتور ہو، لہذا وہ کم طاقت والا ہے اور کمزور ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو زیادہ طاقتور سمجھتا ہے۔ بیل یہ بات سوچنے لگا اور کہنے لگا، نہیں، ہم دونوں ساتھ ہیں تو طاقتور ہیں، ورنہ ہم دونوں کمزور ہو جائیں گے الگ الگ ہو کے۔ پھر لومڑی کہتی ہے، نہیں بیل میاں، تم زیادہ طاقتور ہو۔ یہ کہہ کر تو وہ چلی جاتی ہے اور بیل سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ہاں یار، میں طاقتور تو بہت ہوں، شاید میری وجہ سے وہ شیر نے نزدیک نہیں آتا۔ پھر وہ لومڑی دوسرے بیل کے پاس جاتی ہے اور اسے بھی یہی سیم بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے، بیل میاں، تم زیادہ طاقتور ہو اور دوسرا بیل کمزور ہے، لہذا تم اپنی حفاظت کر سکتے ہو۔ وہ خود کو طاقتور سمجھتا ہے لیکن وہ حفاظت نہیں کر سکے گا۔ وہ بیل بھی یہی سوچتا ہے، ہاں میں زیادہ طاقتور ہوں۔ دادا جی یہ کیا، لومڑی دونوں کے پاس گئی اور دونوں کو الگ کرنے کی باتیں کرنے لگی؟ ہاں میرے بچے، وہ دونوں کو الگ کرنے لگی۔ اس نے اپنی پلاننگ سٹارٹ کر دی تھی، اور دونوں بیل جب اکٹھے ہوئے تو ایک بیل کہتا ہے، میں زیادہ طاقتور ہوں، اور دوسرا بیل کہتا ہے، میں زیادہ طاقتور ہوں۔ تو وہ دونوں آپس میں لڑنے لگ گئے۔ جب ان کی کافی دیر لڑائی ہو گئی تو پھر ایک بیل نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم طاقتور ہو تو ہم آج سے الگ الگ رہیں گے۔ جو زیادہ طاقتور ہوا وہ شیر کا مقابلہ کر لے گا، اور جو کمزور ہوا وہ شیر اسے کھا جائے گا۔ اس دوسرے نے کہا، ہاں تو ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی صحیح۔ اس طرح لومڑی نے دونوں کو الگ الگ کر دیا اور شیر نے اسے اس کا انعام دیا، اور پھر شیر نے پہلے ایک پہ حملہ کیا اور اسے کھا گیا۔ جب پہلے کو کھایا تو دوسرے بیل کو پتہ چلا تو وہ بہت پچھتایا، اور اس نے کہا کہ اگر ہم ساتھ رہتے، اکٹھے رہتے، تو ہم کبھی بھی ایسے نہ ہوتے اور نہ شیر ہمیں کھا سکتا۔ پھر کچھ دنوں بعد اس نے دوسرے بیل پہ حملہ کیا اور اسے بھی کھا گیا۔ تو بچوں، کیا سبق ملتا ہے اس کہانی سے؟ جی دادا جی بالکل مجھے پتا ہے اس بات کا۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ آپ کو اتفاق میں رہنا چاہیے، جب آپ اکیلے ہو جاؤ گے تو سب آپ کے ہمیشہ مل جل کے رہنا چاہیے، نزدیک بھی آئیں گے اور آپ کو کمزور کریں گے اور آپ کے اوپر حملہ کریں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ خود طاقتور رہو اور ساتھ رہو، مل جل کے رہو۔ ہاں بچوں، بالکل ٹھیک کہا تم نے۔ بالکل، اتفاق میں برکت ہے،
جب تک دو انسان اکٹھے رہیں یا دو لوگ اکٹھے رہیں گے تو ان میں طاقتور ہوں گے دونوں، اور جب وہ الگ الگ ہو جائیں گے وہ دونوں کمزور ہو جائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہے، ہمیشہ ساتھ رہو، مل جل کر رہو، اور کبھی بھی اکیلے نہ رہو۔